نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ بزرگان محترم، کافی وقت ہو چکا ہے، چونکہ یہ پہلا نہیں دوسرا نکاح ہے جمعہ کے بعد۔ میرے خیال سے یہ پہلا دلہا ہوگا جس کو اتنا انتظار قبول کی کہنے کے لیے کرنا پڑا، تو کافی جو ہے وہ وقت ہو چکا ہے۔ میرے محسن اور کرم فرما نورانی بھائی جو تقریباً میرے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں جب میں یہاں لوکل میں ہوتا ہوں، تو ان کی نواسی کا نکاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک اس رشتے کو بعافیت قائم و دائم رکھے، اور ان دونوں کے ملنے کو دونوں فیملی کے آپس میں ملنے کا، محبت کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ بنائے۔ میں اپنی طرف سے بالخصوص نورانی بھائی، ارشاد بھائی اور جو بھی دونوں فیملی والے ہیں، میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نورانی بھائی کا حکم یہ تھا کہ چند باتیں نکاح کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن بہرحال وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو اشارے کی زبان میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو میں یہ بھی پہلی بار شروع نہیں ہوئی، میں چھٹی پر تھا تو نورانی بھائی مجھے کہنے لگے، فون آیا کہ بھائی نکاح آپ کو پڑھانا ہے، آپ حاضر ہوں گے؟ تو میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہوتی ہے؟ کہنے والے نے کہا ہے، اگر آنا چاہو تو 1000 رستے، اگر آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو لاکھوں عذر، مزاج برہم برستی بارش، طویل راستہ خراب موسم، ہے نا؟ تو پھر آدمی طرح طرح کے بہانے بناتا ہے۔ عام طور سے نکاح کی مجلس کا آغاز میں ایک شعر سے کرتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ نکاح کی مجلس میں پڑھا کرتے تھے کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ نکاح شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح جو وجود میں آئے اس میں پائیداری ہو، یعنی مرتے دم تک یہ نکاح کا رشتہ قائم رہے، باقی رہے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ دلیل آپ سب نے سنا ہے، مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی مباحات ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کیا چیز ہے؟ ارے بولو، طلاق ہے نا؟ ناپسند، مباح ہے، ضرورت پڑ جائے، گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت چاہتی ہے کہ نکاح میں کیا ہو؟ پائیداری، مرتے دم تک یہ قائم رہے۔ دوسری دلیل، جیسے نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے باقاعدہ اصول بتائے اور اصول بنائے ہیں۔ طلاق کے لیے بھی ایسا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور سے مسلمان اس کا فالو نہیں کرتے، ورنہ طلاق غصہ اتارنے کا نام نہیں ہے کہ غصے میں آیا اور ہم نے بول دیا۔ شریعت میں میاں اور بیوی جو اس مقدس رشتے میں بندھے ہیں ان کو اب الگ ہونا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے اصول بتائے ہیں اور اصول بنائے ہیں۔ وہ کبھی انشاءاللہ آپ سے بیان کریں گے، وقت نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم لوگ طلاق دیتے ہیں یہ شریعت میں یہ طریقہ نہیں بتایا گیا، اتنا یاد رکھو۔ اور شریعت نے جو الگ ہونے کا اصول بنایا ہے
اس پہ بھی میں اور آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو نکاح وجود میں آیا وہ کیا رہے؟ قائم رہے، پائیدار رہے۔ بہرحال اب یہ رشتہ پائیدار رہے، یہ باقی رہے، تو اس کے لیے چند باتوں کا اور چند چیزوں کا خیال ضروری ہوتا ہے کہ جس سے یہ رشتہ محبت کی پروان چڑھے۔ میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اشارے کی زبان میں۔ اگر یہ جو رشتہ ابھی نکاح کا وجود میں آئے گا، یہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف بھی اس پر عمل کریں گے، یہ رشتہ بھی انشاءاللہ خوب پھلے گا پھولے گا اور محبت کی پروان چڑھے گا۔ اور جو رشتے وجود میں آ چکے ہیں تو اگر وہ لوگ بھی اس پر عمل کریں گے، ان کے بھی کام کی چیز ہیں، تو رشتے میں مزید پختگی آئے گی۔ نمبر 1، عزت دینا۔ ہسبینڈ وائف کو عزت دے اور وائف ہسبینڈ کو عزت دے۔ رسپیکٹ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور دیکھیے دنیا میں کوئی چیز فری میں نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں بجتی۔ میں اور آپ کسی کو عزت دیں گے تو سامنے والا ہمیں عزت دے گا۔ اگر عزت نہیں دیں گے عزت ملے گی بھی نہیں۔ ہسبینڈ چاہتا ہے کہ بیوی عزت کرے تو ہسبینڈ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بیوی کو عزت دینی پڑے گی۔ بیوی چاہتی ہے کہ ہسبینڈ اس کا رسپیکٹ کرے تو بیوی کو ہسبینڈ کو رسپیکٹ دینا پڑے گا۔ عزت بہت ضروری چیز ہے، رسپیکٹ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے 3 important words in life: honesty, truth and respect۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ 3، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے عزت جو ہے وہ دے۔ حدیث پاک اس کی جانب میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آقا نے یہ فرمایا کہ تم میں سے مفہوم ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی بات وہی چیز پسند اوروں کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے؟ ارے بولو، نہیں چاہتے نا؟ تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں۔ اور ایک روایت میں آقا نے فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اپنے لیے کوئی مسلمان جو چیز پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے گا تو وہ مومن ہو جائے گا۔ دیکھیے گارنٹی ہے۔ تو لہذا عزت دے، دونوں ایک دوسرے کو کیا دے؟ وہ رسپیکٹ دے۔ نمبر 2، وقت دے۔ وقت دینے کا مطلب ہی نہیں ہے دونوں ایک کمرے میں ہوتے ہیں، یہ اپنے موبائل پہ لگا ہے وہ اپنے موبائل پہ لگی، یہ وقت دینا نہیں ہے۔ موبائل کو سائڈ پہ رکھ دو۔ کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ آج سب لوگ ٹچ میں ہیں مگر ٹچ میں کوئی نہیں۔ سمجھ آیا؟ ٹچ میں ہیں مگر ٹچ میں کوئی نہیں۔ دنیا بھر کو وقت دیا جا رہا ہے لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کو وقت نہیں دیں گے۔ یہ شریعت نے دونوں کے لیے لازم کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ابو الدرداء سے فرمایا تھا، حضور نے اس پر تصدیق کی مہر لگا دی کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، کہ حضور نے یہ فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری اپنی ذات کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے گھر والے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ تو یہی بات بیوی کے لیے شوہر کی ہے۔ اور آگے فرمایا ہر حقدار کو اس کا حق کیا ہے؟ وہ 2۔ آقا عصر کے بعد جب اپنے مکان پر ہوتے اور مقام پر ہوتے تو ہر بیوی کی وزٹ کرتے تھے، ہر ایک کو ملنے جاتے تھے، تبلیغ کے لیے نہیں جاتے تھے۔ یہ وقت حضرت نے مختص کر رکھا تھا کہ اپنے گھر والوں کو بیوی کو ٹائم دینا۔ تو لہذا آج ہم لوگ مشین کو ٹائم دینے لگ گئے ہیں
اور انسانوں کو اور اپنوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا ہے۔ اور کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے، توجہ کی کمی سے مر جاتے ہیں، یعنی وقت نہ دینے سے، توجہ کی کمی سے وقت نہ دینے سے مر جاتے ہیں پھول، پودے اور رشتے۔ یہ مر جاتا ہے، اگر وقت نہیں دیا یہ مر جاتا ہے۔ اور کہنے والے نے کہا کہ رشتے خود بخود نہیں مرتے، رشتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ رشتے خود بخود نہیں مرتے، رشتوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ غلط رویوں سے، انا پرستی سے اور بے قدری سے، اس طرح رشتے قتل ہوتے ہیں۔ وقت نہ دینا یہ رشتے کو قتل کرنا۔ اور یاد رکھنا، میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیں گے، اللہ نہ کرے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہیں اور وقت دینے لگ جائیں گے، اشاروں میں سمجھ رہے ہو؟ ہاں، پھر انہونی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ اقبال نے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ہاں، کہ یہ موت ہے رشتوں کے لیے، مشینوں کی جو ہے وہ احساس مر جاتے ہیں۔ یعنی پھر ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمیں بیوی کو بھی ٹائم دینا ہے، بیوی کو لگتا ہی نہیں کہ شوہر کو ٹائم دینا ہے، بچوں کو ٹائم دینا ہے۔ یہ مشینیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ احساس کو کچل دیتی ہے، یہ جو ہے وہ مار دیتی ہے۔ اور حبیب جالب نے لکھا ہے کہ شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، شعر حبیب جالب نے جو ہے وہ لکھا تھا کہ شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، زندگی ڈھل گئی مشینوں میں۔ آج یہی ہوا ہے کہ شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، زندگی ڈھل گئی مشینوں میں، پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں، ان مکینوں میں۔ یعنی اب گھر میں بھی اور گھر والوں میں پیار کی روشنی نہیں ملتی۔ شعر ہوتا ہے اب مہینوں میں، زندگی ڈھل گئی مشینوں میں، پیار کی روشنی نہیں ملتی ان مکانوں میں، ان مکینوں میں، دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھانا سانپ ہوتے ہیں آستینوں میں۔ دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھانا سانپ ہوتے ہیں آستینوں میں، اب وہ محبت نہیں رہی جالب ہم سفیروں میں، ہم نشینوں میں۔ ہاں، تو یہ مشینوں کی حکومت ہے، اور یہ مشینوں کے جو ہیں وہ نقصانات ہیں۔ رشتے کو ہمیشہ وقت دینا پڑتا ہے، رشتے کو ہمیشہ وقت دینا پڑتا ہے، اس میں ادھار نہیں چلتا، نقد دینا پڑتا ہے۔ رشتے خود بخود نہیں نبھتے، نبھانا پڑتا ہے ہمیں بھی رشتے کی قدر یہ جتانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال دوسری چیز، تیسری اور آخری چیز، کسی بھی رشتے کو دیر تک باقی رکھنا ہے تو اس میں دل میں وسعت ضروری ہے۔ دل کیا ہو؟ بڑا ہو۔ ہم لوگ گول گپے کھانے کے لیے منہ تو بڑا کرتے ہیں لیکن دل بڑا نہیں رکھتے۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کسی رشتے کو دیر تک ٹکانا ہو تو اپنے دل کے ایک کونے میں ایک قبرستان بنا لو۔ کیا بنا لو؟ اپنے دل کے ایک کونے میں ایک قبرستان بنا لو، اور جس سے رشتہ ہمیں دیر تک باقی رکھنا ہے اس کی غلطی کو اس میں دفن کرتے رہو۔ دفن کریں گے تو یہ رشتہ باقی رہے گا، غلطیوں کو۔ تو ہسبینڈ وائف کے لیے اپنے دل کے کونے میں یہ چیز رکھے، اور وائف ہسبینڈ کے لیے، اور یہ ہر رشتے میں ہے، اس میں کیا ہے؟ دفن کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری مغفرت ہے؟ تو اس کے لیے آسان نسخہ ہے کہ دوسرے کو کیا کرتے رہو؟ معاف کرتے رہو۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم کیا کر دیں گے؟ تمہیں معاف جو ہے وہ کر دیں گے۔ تو بہرحال آخری 2-3 شعر سنا کر گفتگو ختم کرتا ہوں اس تعلق سے کہ
کہنے والے نے کہا ہے کہ سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول ہو ہی جاتی ہے، سڑک کتنی بھی صاف ہو دھول ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا بھی اچھا ہو بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آساں کر لیا، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لی اور کچھ لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو بھائی کریں گے، یہ جذبہ رکھیں گے؟ ہاں۔ اور کہا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض مت ہوا کر، غلطی اگر ہو جائے تو معاف کر دیا کر، ناراض تب ہونا جب ہم یہ رشتہ توڑ دے، اور ایسا تب ہوگا جب ہم یہ دنیا چھوڑ دیں۔ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، میاں بیوی کے لیے آخری ایک ربائی ہے، تو وہ سنا کر گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ کہ نذیر اکبر آبادی نے لکھا تھا، اس میں کچھ ترمیم کر کے نذیر اکبر آبادی نے جو ہے وہ لکھا تھا، اس میں کچھ ترمیم کر کے آپ کو میں سناتا ہوں کہ جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ وہ داغ ہے جو کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو، جو ہم کو کر دے اس رشتے سے الگ، جو ہم کو کرے اس رشتے سے الگ، الہی راہ میں ایسا کوئی رقیب نہ ہو۔ آمین تو کہہ دو۔ آمین۔ بہرحال تو یہ چند میری گزارشات تھی، معروضات تھی، میں نے آپ کی شمع خراشی کی، اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ بہرحال اپنی کا شروع کرتے ہیں۔ ویسے عربی میں کہتے ہیں بھائی، الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے کسی چیز کا وہ موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو آپ نے بڑا انتظار کیا، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ بہرحال